آج 23 جنوری بروز بدھ ہم محترم جناب بی شیخ علی صاحب سابق وائس چانسلر گوا و مینگلور یونیورسٹیز کا سلام سینٹر میں تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک تاریخ ساز پروگرام میں حصہ لیا اور وہ پروگرام تھا فالو می، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی کتاب کا کنڑی ترجمے کا رسم اجرا۔ آپ نے اس کتاب کو جاری کیا، اس کا اجرا کیا، اس کے بعد آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم محترم سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس کتاب کی موجودہ دور میں کیا اہمیت ہے، اس کام کی کیا اہمیت ہے اور اس کام کو کس طرح آگے بڑھانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مالک اللہ کے احسان کہ اس ناچیز کو یہ عزت بخشی گئی کہ فخر موجودات رحمت العالمین سرور کائنات پر لکھی ہوئی کتاب کا کنڑا کا ترجمہ اجرا کروں۔ مالک اللہ کا یہ احسان بھی ہے کہ ہماری ملت میں ایسے وسیع القلب، ایسے دریا دلی کے اصحاب بھی موجود ہیں جو اپنے خون پسینے کا پیسہ اس مبارک میدان میں خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارے سید حامد صاحب پچھلے 5-7 سال میں قرآن مجید کی تشہیر اور اس کی توسیع میں بہت ہی دلچسپی سے لگے ہوئے ہیں۔ ملک کے سارے حصے میں ہزاروں نہیں لاکھوں جلدیں قرآن مجید کی انہوں نے مفت تقسیم کی ہے۔ اس سے بڑا نیک کام کچھ خیال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ خود حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر بڑی بسیط کتاب لکھی ہے، اس کا مجھے کافی اندازہ ہے کہ انہوں نے کتنی محنت اس میں لگائی ہوگی۔ تعجب کے بات یہ کہ یہ کوئی یونیورسٹی کے پروفیسر نہیں، کوئی اکیڈمی کے ممبر نہیں، بلکہ کاروبار میں لگے ہوئے اپنا وقت اتنا اس میں صرف کرنا یہ مالک اللہ کے احسان ہے۔ میں صرف 2-4 باتیں ہوں گا جو حضور کے متعلق ہمارے اسلاف نے کہی ہیں۔ سب سے پہلے علامہ اقبال کا جملہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے، اے عرب کی سرزمین تو ایک پتھر تھی جو دنیا کے معماروں نے رد کر دیا تھا، پتہ نہیں ایک یتیم بچے نے کیا جادو کر دیا کہ ساری دنیا کی تہذیبوں کی بنیاد تجھ پر رکھی گئی۔ عقیدت کے پھول جو علامہ اقبال نے شورش کیا ہے وہ آیا ہے۔ اس سے بڑھ کر علامہ شبلی نعمانی نے جب سیرت النبی لکھنا شروع کیا تو اس کی ابتدا انہوں نے ایسے 2-4 جملوں سے کی، وہ مجھے کچھ یاد ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آئی، آفتاب ہدایت کی شعاعیں ہر طرف پھیلنے لگی، اخلاق انسانی کا آئینہ پرتو خود سے چمک اٹھنے لگا، یعنی یتیم عبداللہ جگر آمنہ کے جگر گوش، عرب کے شاہ عرب، حکمران عرب اور فرما روائے عالم یعنی شہنشاہ کونین تشریف لائے۔ اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سعادت ہمارے محسن صاحب کو ملی۔ ہمارے ہی برادران وطن میں
عقیدت کے پھول حضور پر برسائے ہیں۔ ایک صاحب جن کا نام کالکا پرساد ہے، انہوں نے کہا تھا یہ مشرق تا مغرب تھا درہم و دینار، لے کر زمین تاب فلک مال کا انبار، دریا سے بنے موتی پارس بنے کوثار، ایک سمت کھڑے ہوں جو میرے سید ابرار، پوچھے کوئی کال کے پرساد سے کیا لے، نالین کفے پائے نبی سر پہ اٹھا لے، کیا کیجیے گا کہ نالین کفے پائے سر پہ اٹھا لے، حضور کی جوتی کی خاک جو ہے وہ لے کر سر پر مل لے۔ یہ عقیدت تھی حضور کے متعلق۔ ہم اللہ کے احسان ہے کہ حضور کے احوال و اقوال و اعمال و سارے کے سارے ہماری تمدن کا سرمایہ ہے، ہماری ہدایت کا چراغ ہے۔ حضور نے 3 بڑی چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، ایک ایمان کی دولت، دوسری جو ہے وہ حکومت الہیہ، تیسری جو ہے وہ تہذیب حجاز۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مذہب اللہ کا رخ بتاتا ہے، اخلاق جو ہے انسانیت کا رخ بتاتا ہے، اس کے ساتھ تاریخ جو ہے وہ سزا و جزا کا ثواب بتاتا ہے۔ اسلام کے بڑے بڑے تعلیمات ہیں جن کو یاد رکھنے سے ہماری حالت بہتر ہو جائے گی۔ 2-4 باتیں میں بتاؤں گا یہاں۔ سب سے پہلے ایمان، اسلام، احسان، علم، عمل، اخلاق، توحید، رسالت، معاد، توحید، رسالت، معاد۔ اس کے بعد کہا خدا بینی، خود بینی، جہاں بینی۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھ لیں تو خماش۔ اسلام کے تعلیمات یہ ہیں کہ اعلی کلمت الحق، کشف معاش، تحصیل علم، یہ سب ضروری باتیں ہیں جس سے ہماری حالت ہو جائے گی۔ توحید، توحید، اللہ کو ایک ماننا، یہ اللہ کو ایک ماننا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کائنات میں ہر جگہ وحدت، ہر جگہ وحدت ہے۔ ایک وحدت کی مثال یہ ہے کہ انسان کے جسم میں کتنے اعضاء ہیں حساب نہیں کر سکتے، آنکھ، پیر، ہاتھ، سر، ریشہ ریشہ، ان سب کو ملا کر ایک انسان کہتے ہیں۔ کائنات میں کیا ہے؟ شمس و قمر، بحر و بر، کوہ صحرا، دشت و دریا، ہزاروں لاکھوں گنتی نہیں کر سکیں گے، ان کو سب ملا کے کائنات کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ اوصاف مولا، ہماری تہذیب کیا ہے؟ کبھی کبھی اسلامی تہذیب جو ہے وہ اوصاف مولا سے شروع ہوتی ہے، خود سے جبریل، صدق خلیل، ذوق موسیٰ، پاکیزہ عیسیٰ، عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، زور حیدر، فخر گزر، جذبہ حسین، جذبہ صبر حسین، اور جذبہ سلطان میں کہتا ہوں۔ جذبہ سلطان اسی سرزمین کا ایک حکمران تھا جس نے آزادی کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیا۔ تو یہ ہماری تہذیب کا حصہ تھا۔ حضور نے یہ 3 بڑی چیزیں دی ہیں، یعنی ایک ایمان کی بات، وحدت، اسلام کا جو ہے وہ انقلابی پیغام، خالق کی وحدت، پھر خلقت کی وحدت۔ خالق کی وحدت سے دنیا میں کیا اوصاف نکلتے ہیں، جس میں حق، جمال، ربوبیہ، نور۔ امام غزالی قرآن کی صرف 2 آیتیں، اللہ نور السماوات پہ پوری مشکات الانوار کی کتاب لکھ دی، پوری مشکات الانوار کی کتاب لکھ دی، یعنی اللہ کا نور ہر طرف ہے۔ جو ظاہری چیزیں ہیں وہ اتنی اہم نہیں، جو پوشیدہ چیزیں ہیں وہ بہت ہی اہم ہوتے ہیں۔ مثال کی طرف جسم ہم دیکھتے ہیں، جسم نظر آتا ہے، اس سے اہم چیز جو ہے، جو عقل ہے، وہ عقل بالکل نظر ہی نہیں آتی، وہ اہم چیز ہوگی۔ عقل کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، مگر اس سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز جو ہے
وہ روح ہے جو نظر ہی نہیں آتی، مگر روح کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ جو چیز پوشیدہ ہے وہ ظاہری چیز سے بہت ہی اہم ہے، اسی طرح سب سے زیادہ پوشیدہ چیز ذات باری ہے۔ ذات باری ہر جگہ ہے مگر نظر نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اوصاف مولا، سارے سمندروں کا پانی سیاہی ہو جائے، سارے جنگلات جو ہیں وہ قلم بن جائیں، اوصاف مولا لکھتے جائیں تو سیاہی ختم ہو جائے گی اور قلم ختم ہو جائیں گے، مگر اوصاف مولا کی تشریح ختم نہ ہو نہیں پائے گی۔ یہ مبالغہ نہیں ہے بھائی۔ آپ کہیں باہر یا سمندر کے پاس جائیں تو کتنی ریت ہیں کہ آپ ریت کو گن سکیں گے؟ آسمان میں سر اٹھا کے دیکھو کتنے تارے ہیں، گن سکیں گے آپ؟ تو بالکل نہیں۔ ہر ریزہ جو ہے ایک آٹم ہے، آج کل اٹامک انرجی جو کہتے ہیں، ایک ریت میں اتنی توانائی ہوگی۔ اللہ کی قدرت سمجھنے کے لیے میں ایک اور مثال کہنا چاہتا ہوں۔ گیہوں کا ایک دانہ، گیہوں کے ایک دانے سے روٹی بنے گی، روٹی بنے سے خون بنے گا پیٹ میں، پیٹ سے توانائی بنائی، توانائی سے عقل، ہوش، اس کے بعد جو ہے وہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، حالی ہو، شبل ہو، اتنے بڑے اسلام ہے۔ کیا قسم کا تغیر ہے، کیا قسم کا تغیر ہے۔ اسلام کے تعلیمات میں یہ ہے کہ خود کے لیے نہیں کسی اور کے لیے زندہ رہو بھائی۔ کائنات میں ہر چیز ہمیشہ نظر آئے گی۔ ایک گائے ہری گھاس چرتی ہے مگر خود دودھ اس کا نہیں پیتی دوسروں کے لیے۔ شمع خود جلتی ہے دوسروں کو روشنی دیتی ہے۔ درخت کسی لکڑہار کو بھی اپنے سائے سے محروم نہیں کرتا۔ صرف انسان انسان انسان۔ پھر خدا کی قدرت دیکھیے کہ اور حیوانات میں بھی کتنی خوبیاں بھر دی ہیں۔ چونٹی کا انہماک، بطخ کا اطمینان، اونٹ کا استقلال، پھول کی مہک، بلبل کی چہک، ہر چیز میں کتنی قدرت ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان بھی انسان بنو، ہیومن رہو۔ وہ ان ہیومن ہوتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بروٹس سیزر کے ٹیبل پر آج کھانا کھاتا ہے، اسی سیزر کو دوسرے دن چھرا بھوک دیتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ یہ سیکھو، ان کا اخلاق حاضر کرو۔ تو ایک نہیں کئی باتیں۔ پھر تہذیب حجاز کا آیا تو ہمارے ہاں آداب زندگی کی ہر چیز حضور نے بتائی، ہر چیز، حقوق، باپ کا حق، ماں کا حق، بیوی کا حق، بیٹی کا حق، ہمسائے کا حق، یہاں تک کہ جانوروں کے حق بھی ہے۔ آداب زندگی میں یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس کیا اخلاق چاہیے، امانت، دیانت، صداقت، شجاعت، محبت، مروت، سچائی، صفائی، سادگی، ہر چیز کو اختیار کرو۔ مسلمان کم سے کہنا ہوگا کہ یہ باتیں بھول گیا ہے اور خیر بعد کہہ دیا ہے۔ ان کی تعلیم میرے خیال میں اوروں سے زیادہ ہم بھائیوں کو جو کلمہ گو ہیں اسلام کی صحیح تعلیم سیکھنے کے اللہ میاں توفیق دے۔ امت مسلمہ کو کس طرح سے پہنچانا چاہیے، آپ اس کی جانب توجہ دلائیے۔ اب جو وہ پہلے یعنی برسوں پہلے جو ہے یہ غیر مسلموں سے کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، یعنی لٹریچر نہیں تھا اور اس کا تراجم نہیں ہوئے تھے۔ اب الحمدللہ یہ تمام تراجم تمام آ چکے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی یہ غفلت برتنا امت مسلمہ یہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ یہ بھی میسر فرما دیا کچھ بعض حضرات کی جانب سے دن رات۔ یہ ہمارے کام سے زیادہ انہوں نے جو محنت کی ہے وہ کرنے کے بعد ہی جو ہم کو یہ آسانی پیدا ہو رہی ہے ہم پیش کرنے میں قرآن وغیرہ۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تمام امت مسلمہ کے یعنی علماء کرام، اسکالرس اور جتنے بھی آرگنائزیشنس ہیں ان کے ذمہ داران اس کا احساس کریں اور یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اور میں تڑپ اور ایک تو جو بھی آپ ان کے یہ ہیں کام وہ کریں، مگر یہ بھی کام کریں، یہ امپورٹنٹ کام ہے وہ کریں جہاں تک ان کے تعلقات ہیں۔ یہ میں چاہتا ہوں آپ کی زبان سے آپ ہدایت۔ میرے سے زیادہ آپ سوچتے ہیں کیونکہ ہم کہنے والوں میں ہیں، آپ کام کرنے والے میں ہیں، کر کے دکھایا ہے۔
زمانہ بدل گیا ہے، ضروریات زیادہ بدل رہے ہیں، ضروریات جو ہیں ہر وقت کا ایک خاص تقاضا ہوتا ہے۔ آج کل علم جو ہے وہ ایک ایسی حد کو پہنچ گیا ہے کہ نمونے کے طریقے سے ہیں۔ آپ نے یہ جو سوچا کہ ای میل کے ذریعے سے حضور کا پیغام ساری دنیا میں پھیلا جائے، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑھیا کام ہے، بڑی عظیم کام ہے۔ اس کو ہمارے ہاں دعوت کا کام فرض ہے، دوسروں تک پھیلنا، اسی لیے اعلیٰ کلمت الحق ہے۔ سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی ضرورت جو ہے ہم چاہتے ہیں اس کو پھیلائیں اس پہ۔ یہ کام کیسے طریقے سے نمونے سے ہو سکتا ہے؟ تو پرنٹ میڈیا آج ہے، الیکٹرانک میڈیا آج ہے، پبلشنگ کتابیں ہیں، کتابوں کی ضرورت ہے، مگر کتاب کھول کر آج کل پڑھنے والوں کی زیادہ کمی ہو گئی ہے، اس لیے الیکٹرانک جو موجودہ نمونے کے نئے طریقے ایجاد ہوئے ہیں اس کو کام میں لانا ہوگا۔ آپ تو اس میں ماہر ہیں، اس میں قدم رکھ چکے ہیں اور بڑھیا کام کر رہے ہیں کہ یہ پیغام کو ساری دنیا میں پھیل جائیں، صرف انگریزی میں نہیں، صرف اردو میں نہیں، یہاں تک کہ ریجنل لینگویج ہندوستان میں جتنی دوسرے مختلف لہجے ہیں، آپ نے تو پہلے قرآن کو ایک نہیں کئی زبانوں میں چھاپ دے کر بانٹا تھا، اس کو ممکن ہے ایسے ہی حضور پر جو کتاب اسماء الحسنی پر لکھی اس کو بنا دیں گے۔ خاص کر اس لیے کہ آج کل جو ہے غیر مسلم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام پر کیچڑ اچھالا جائے۔ ہم غیر مسلم میں اسلام دشمن، ہاں اسلام دشمن، اور ڈھونڈ کر تحقیق کر چھوٹی موٹی کمزوریاں کو بڑا چڑھا کر میڈیا ان کے ہاتھ میں، اتنا بڑا زبردست میڈیا ہے، خاص کر مغرب میں آج سے نہیں، یہ صلیبی جنگ پچھلے کئی سال صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ایک مثال ہے کہ سر سید کے زمانے میں وہ ولیم میور گورنر تھا، انہوں نے 4 جلدیں لکھی حضور پر، اور سارے کا سارا زہر تھا۔ اس زہر کو دور کرنے کے لیے سر سید نے اپنی کتابیں، اپنے سارا مال فروخت کر کے لندن گئے، ہیبرو زبان سیکھی، اور انہوں نے وہ خطبۃ احمدیہ لکھ کر کام کیا تھا۔ جو کام ہمارے اسلاف نے کیا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے اس کا اجرا، اس کی تشریح کر رہے ہیں، یہ بھی وہی سیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مس کنسیپشن آپ نے کہا نا، ایک نہیں تقریباً میں نے گنا 70-80 ٹاپکس، 70-80 عنوان مت پر جو کمزوریاں ہیں ان کو ڈھونڈ کر اس کا جواب لکھا ہے، اور باقاعدہ بہترین طریقے سے۔ یہ تعجب ہوتا ہے کہ آپ کا مطالعہ کتنا وسیع ہوگا، کتنا ذکر ہوگا، کتنا سوچا ہوگا، اور صرف سوچنا نہیں، اس کو بیان کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جو عمدہ اچھے سے اچھے طریقے سے آپ نے کہا۔ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں دلی سے، خاص کر وہ 5-7 بروشور جو آپ نے دیا ہے جہاد پر، خدا پر، مستورات پر، وہ تو بڑھیا ہے، بہت ہی ایگزاسٹیو کہتے ہیں نا۔ آپ نے وہ گہرائی میں چلے گئے ہیں، گہرائی اور گہرائی میں جا کر ہر پوائنٹ کو آپ نے آنسر کیا ہے۔ یہ بہت وقت کی ضرورت ہے، یہ کام آپ نے کیا تھا، یہ آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ مختصر اس کتاب کے بارے میں آپ اپنا تاثر پیش کریں، آپ نے اس کتاب کو پڑھا ہے، کس طرح یہ کتاب دیگر کتابوں سے جدا ہے؟ یہ شروع سے میں نے کافی غور کیا ہے، ہمارے حامد صاحب سے بھی زیادہ تعلقات رہے، ہر اسٹیج پہ ہم کنسلٹ بھی کرتے رہے وغیرہ رہتے۔ آپ نے حضور کی زندگی آج کل کے حالات سے کے مد نظر اور اس میں غائرانہ توجہ ڈال کر انہوں نے لکھی ہے، ہر چیز ہے، اور ہمارے خاص جو اسلامی تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات میں جو ہے سب سے پہلے زندگی بجز ایثار قربانی کچھ نہیں، زندگی بجز بندگی کچھ نہیں، اسلام کی بلندی کے لیے ساحل پر کھڑے ہو کر دریاؤں کے پیچ و تاب دیکھنے میں مضمر نہیں ہے، بلکہ تاریخ کی طرح کشتیوں کو جلانا ہوگا۔ یعنی یہ بات کہ ہم خود سامنے آ کر اپنی صلاحیت، صرف دولت ہی نہیں بلکہ ہماری صلاحیت، ہمارا وقت بھی دوسروں کے لیے دینا، یہ ان کا پیغام تھا۔
مالک کا اخلاق احسان ہے کہ مالک آپ کو جو دولت دیا ہے اس دولت کا بھی صحیح استعمال آپ نے اس میں استعمال کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ کتنا اس میں کتنا کیا ہوگا، آپ نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی یہ مالک قبول کرتا ہے ضرور بھی جنہیں ہوتا ہے. دوسری بات میں کہوں گا کہ حضور میں وہ یہ کہ اسلامی مساوات، خاص کر قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ یتیم، ایک اسیر، ایک غریب پر کتنی ہماری شفقت چاہیے. مالدار تو ہمیشہ اس دنیا میں بڑے عیش میں رہتے ہیں، جو مصیبت میں ہیں وہ لوگ اپنی زندگی گن کر کٹا رہے ہیں، ان کا کچھ خیال کیجیے گا. یہ باتیں ہمارے ہاں. کسی نے بالکل صحیح کہا، مساوات 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 کو اسلام نے فلسفے کے بحث سے نکال کر نماز کی صف میں لا کھڑا کر دیا. مساوات کو فلسفے کے بحث سے نکال کر نماز کی صف میں کھڑا کر دیا اور احرام کی چادر پہنا کر اسلام کو عالمگیر پیدا کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز گھر میں پڑھنے سے بہتر مسجد میں پڑھنا ہوگا، مسجد سے پڑھنا ہوگا جمعہ کا دن پارے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا ہوگا، عیدین میں عیدگاہ میں نماز پڑھنا ہوگا. ایسا کم از کم ایک مرتبہ زندگی میں کعبۃ اللہ مکہ تے جانا ہوگا جہاں خارق خلق جمع ہو جاتی ہے. یہ اسلام کا یہ مساوات کا تھا. اخوت، برادری، ہمدردی، انسانیت، اخلاق، یہ ہمارا معاشرہ تھا. یہ سارے باتیں ہمارے پاس آ جاتے ہیں. میں نے وہ جو کہا نا، اسلام کے سارے اقدار جو ہیں اس کے جو سر چشمہ سر دو ہیں، ایک خالق کی وحدت، ایک خلقت کی وحدت. خالق کی وحدت سے میں نے کہا تھا ٹروتھ، بیوٹی، جسٹس، لائٹ، کریٹیوٹی، نالج. اب ہمارے امام غزالی نے یہ جو مشکات الانوار لکھا وہ سورہ نور پر تھا. بار تعالیٰ آسمان اور زمین اور ہر جگہ کا نور ہے، نور ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. ایک راہب ایک راہب یہ خلیفہ حشام کے زمانے میں آتا ہے، ایک یہودی آ کر 3 سوال کرتا ہے. وہ پہلا سوال یہ تھا کہ بار تعالیٰ خدا سے پہلے کیا تھا. دوسرا سوال جو کیا تھا خدا کا رخ کدھر ہے. تیسرا سوال کیا تھا اب بار تعالیٰ رب ذوالجلال خدا کیا کر رہا ہے. دربار کے جتنے بھی علماء کرام تھے، عالم دین تھے، کچھ کہا انہوں نے، اس کے تشفی نہیں ہوئی. پھر کسی نے کہا کہ ایک نوجوان اس شہر میں آیا ہے وہ جواب دے گا. وہ نوجوان کو بلا لائے اور وہ نوجوان جو تھے وہ صرف حضرت ابو حنیفہ تھے. ابو حنیفہ ان کی عمر صرف 25 سال تھی اس وقت پر. وہ تشریف لائے اور یہ راہب جو تھا وہ ملک حشام کے بازو بیٹھا تھا بڑی زبردست مسند سے. اس نے کہا تو کچھ سیکھنا چاہتا ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو اس لیے مسند سے نکل کر میرے سامنے کھڑے ہو جا. وہ مسند سے نکل کر سامنے آ کے کھڑا ہوگا. پہلا سوال کیا تھا خدا سے پہلے کیا تھا. تو امام اعظم نے کہا گنتی کرو بھائی 1 سے 10 تک. اس نے گنتی کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پھر کہا الٹی کتنی کرو بھائی. پھر کہا اس نے 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. 1 کہا. 1 سے پہلے کیا ہے کہا 1 سے پہلے کیا ہوگا 1 ہی تھا. تو 1 سے پہلے ہی اللہ ہی تھا. تو پھر کہا پہلے سوال کا جواب ہو گیا. اس نے پوچھا تھا کہ خدا سے پہلے کیا تھا. خدا سے پہلے خدا ہی تھا. 1 سے پہلے 1 ہی ہے. دوسرا سوال تھا کہ خدا کا رخ کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ ایک شمع لاؤ، شمع روشن کیا گیا. اس نے بتایا بتاؤ کہ اس روشنی کا رخ کدھر ہے. روشنی کا شمال بھی ہے، جنوب بھی ہے، مشرق بھی ہے، مغرب بھی ہے، ہر طرف ہے. یہی تو اللہ کا ہے. خدا کا نور جو ہے وہ نور ہے، وہ ہر طرف ہے، ہر طرف موجود ہے. تیسرا سوال جو تھا اب خدا تعالیٰ رب العزت کیا کر رہا ہے.
رب العزت اس منٹ یہی کر رہا ہے، راہب کی مستی کو نکال کر ایک غریب کے سامنے لا کر یہاں کھڑا کہا ہے، میں استاد بن گیا ہوں، تو شاگرد بن گیا، میں جواب دے رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کے نور کا تھا۔ مگر مشکات الانوار میں امام غزالی اور نمونے سے سمجھائے بھائی۔ وہاں یہ مثال دی گیا ہے، ایک دیوار ہے، دیوار میں ایک وہ جو کہتے ہیں نیچ کہتے ہیں، ایک محراب ہے، محراب میں ایک چراغ رکھا ہے، چراغ میں ایک چمنی ہے، چمنی ایک بتی ہے، بتی میں ایک تیل ہے، آپ سب جانتے ہیں اشکات الانوار۔ مگر یہاں انہوں نے جو سمجھا ہے وہ یہ بات نور کی کہ سب سے پہلے سب سے لوئر جو ہے وہ حس کی زندگی ہے۔ حس جیسے آنکھ کا دیکھنا ہوگا، کان سے سننا ہوگا، زبان سے چکھنا ہوگا، ہاتھ سے چھونا، چلنا پھرنا، اٹھنا، کھانا پینا، جو حیوانات بھی کہتے ہیں احساسات کا ہے، وہ زندگی ہے جو فزیکل زندگی کہتے ہیں نا، وہ جو ہے وہ نیچ ہے دیوار کی۔ اس کے بعد ایک چراغ رکھا ہے، وہ امیجنیٹو امپلس کہتے ہیں، امیجنیٹو انسان کو ایک دماغ دے دیا ہے، اس میں فکر بھی ہے، اس میں سوچ بھی ہے، اس میں میموری بھی ہے، اس میں حافظہ بھی ہے، وہ سارا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اتنا ہی نہیں، اسے انٹرپریٹ کرنا، اسے سمجھانا، اسے تشریح کرنا، اس کی توضیح کرنا، یہ قوت بھی بخشا ہے۔ تو اس کے بعد وہ چمنی کی مثال انہوں نے کہا تھا کہ وہ انٹرپریٹیو فکر۔ پھر اس کے بعد اسے معنی اخذ کرنا ہو، جسے لا کہتے ہیں، ایک پرنسپل کہتے ہیں، ایک ڈکٹم کہتے ہیں، ایک فورم کہتے ہیں، ایک فارمولا کہتے ہیں نا، وہ طاقت بھی ہو جائے۔ سائنس میں دیکھے ہوں گے، آبزرویشن ہوگا، ایکسپریمنٹیشن ہوگا، ویریفیکیشن ہوگا، اس کے بعد آخر میں جنرلائزیشن آتا ہے، ایک قانون بنتا ہے، ایک لا بنتا ہے، نیوٹنس لا وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے اوپر جو ہے وہ نور، وہ کوئی نہیں سکتے، وہی اسپرٹ جو میں نے لیکچر میں بھی کہا تھا، فزیکل لائف، انٹلیکچوئل لائف، ایستھیٹک لائف، مارل لائف، اس کے بعد جو ہے اسپریچول لائف، وہ کسی کو نہیں۔ اللہ کا نور کسی نے نہیں۔ الیکٹریسٹی ہم جانتے ہیں وغیرہ، مگر ہے کیا چیز وہ نہیں سمجھتے، وہی اللہ کا نور ہے، وہی سب سے بڑی abstract چیز ہے۔ یعنی حضور کے پاس جو تھے دو قسم کی، انہوں نے کہا تھا، وہی جو میں نے بھی کہا تھا، اس کا نام جولیس میسرمین، اس نے تشریح کی حضور کو کیوں۔ انہوں نے پہلا بتایا تھا کہ وہ شخص جو سب سے زیادہ احسانات کر سکتا ہے وہ بڑا آدمی ہے۔ تو ورلڈ بردرہڈ، یہ سوشل آرڈر بیسڈ آن ورلڈ بردرہڈ کا کانسیپٹ جو تھا وہ سب سے تھا، آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ تھا۔ اس کے بعد کہا ایسی طاقت جو could shake the masses۔ حضور کے ایک بات ہوتی تھی، لوگ گرویدہ ہو جاتے تھے، تو اٹریکٹ میں سے۔ اس کے بعد جو ہے پرووائڈ سیکیورٹی، جو ہے ایک حکومت الہیہ، حکومت الہیہ کا ہمارے پاس ایک ایسا بڑھیا نقشہ تھا۔ حضرت عمر کا کی خلافت کو لیجیے گا، ان کے خود فرزند جو ہے ان سے کچھ جرم سرزد ہو گئی تو کوڑے لگائے گئے، کوڑے ختم نہ ہونے پائے تھے کہ روح قبض ہو گئی، بقیہ کوڑے جو ہے وہ خبر پر لگائے، بھائی خبر پر لگائے۔ کئی مثال ایسی ملے گی دنیا میں آپ کے پاس، حق و انصاف کی مثال۔ یہ ایک حضرت عمر 30 سال ہی چھوٹا ہی عرصہ ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ ایک پلیٹو جسے افلاطون کہتے ہیں، اس زمانے میں ایک بڑی کتاب لکھ دیا، ریپبلک، جمہوریت کہتے ہیں، اس سے بڑھیا کتاب آج تک جمہوریت میں کسی نے نہیں لکھا ہے۔ مگر ہمارا ایک مفکر ابو نصر فارابی نے اس متعلق کہا کہ یہ کتاب جو ہے ایک خاتون ہے جو بڑی خوبصورت ہے، مگر اس کی ایک آنکھ غائب ہے بھائی۔ تو وہ کتاب کیسے ہوگی؟ تو وہ کتاب ایک اور آنکھ دینے کے لیے وہ حضرت عمر کا زمانہ ضرور تھا۔ اس کا معنی یہ کہ افلاطون جو کتاب لکھا تھا وہ صرف ایرسٹاکریسی آف انٹلیکٹ تھا، وہ ذہن کا سب سے بڑا اونچا مقام، چوٹی عقل کی وہ تو مینٹین، مگر سبلیمٹی آف سول جو فیض ہوتا ہے وہ نہیں۔ اسلام کے یہ بہت اہم چیزیں ہیں کہ قانون قدرت بھی دیکھو، قانون فطرت بھی دیکھو، دل بھی دیکھو، دماغ بھی دیکھو،
مذہب بھی دیکھو، سائنس بھی دیکھو، دین کو بھی دیکھو، دنیا کو بھی دیکھو، تلوار کی چمک بھی چاہیے، اس کے ساتھ علم کا کرشمہ بھی چاہیے گا۔ حضور میں دونوں باتیں تھیں، تو انہوں نے کہا تھا وہی مسلمان نے ہی از دی اونلی اینٹی ان دی ہول ہو براٹ اے سیکولر اسٹیٹ اینڈ اے اسپریچول اسٹیٹ۔ تو میں نے کہا تھا وہی the problem of the modern man is how to humanize him and how to teach him the spiritual life without which neither happiness nor progress nor prosperity are possible۔ یہ دونوں چیزیں چاہیے تھے، کیونکہ greed has poisoned the soul of man، the state is cut up and machine has still left the man in want۔ The modern state is a despotism of the creative minority, which is now sweetening your ears to catch oats۔ The moral state is so powerful financially and also militarily that you be compelled to count the heads rather than break the heads۔ Therefore, what we need is not so much cunningness and cleverness, but compassion۔ What we need is not passion so much, but compassion۔ What we need not simply speed, but we need direction, what direction ought to go۔ We don't need merely production, but we need equitable distribution۔ We don't need simply goods, saman, asya. We need goods, we need God also۔ This is the message Islam has given۔ Islam also has given a message that God dwells the hand, that is your conscience. Kindle the conscience, the torch of learning. Then you would know the responsibility owed to the society. We know a responsibility to the society. We have to thank God for life's responsibility, not for the award, not for the award. Here is a person who realized the responsibility to the society, to the millet, to the country, to the community, to the religion, to the faith, to the faith. With the result that he was not after name or fame or hanker and all that. So with the result that God will settle you good. We have to thank God for responsibility we owe to the society, but God will not deny the reward also. He will give plenty, just as you sow a seed and the seed will germinate, will give you fruit. How many? Supposing it is a mango tree, how many mangoes you would get? Supposing it is a jamun tree, how many jamun, how long, and all that kind of thing. Man said, my ancestors sowed the seed, I am reaping the fruit. I am sowing the seed so that new generations could seed. یہ بادشاہ نوشیروان تھا، نوشیروان کا واقعہ شیخ سعدی کا ایک حکایت ہے۔ اس نے نوشیروان اتنا خوش ہوا 1000 اشرفیاں اس غریب کو دے دیا۔ وہ فران اس نے کہا no seed has yielded me so much of fruit so suddenly۔ No seed had yielded me such bounty as this seed had۔ نوشیروان مزید خوش ہوگا اور 1000 اشرفیاں دے دیا۔ A seed he was sowing yielded him 2000 اشرفیاں in no time۔ تو آپ نے اللہ میاں نیکی کیا ہے، وہ اشرفیاں وہ دے گا، 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 چھپر پھاڑ کے دے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کے میری خواہش یہ ہے مجھے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین بس آمین کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف وہ اللہ کی رضا اور مجھے اللہ وہ قبول فرمائے گا ہر ایک نیک کی۔ ہمارے قرآن میں مجھے ہے یہاں کی دولت بھی نہیں چاہیے مالک اور دے بھائی اور دے بھی۔ یہ سخاوت ایک چیز ہے جو ساری برائیوں پر پردہ ڈالتی ہوئی۔ انسان برا بھی کرے، یہ دل اچھا ہونا ہے۔ حاتم طائی یاد رکھتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اسلام میں وہ سخاوت کرتا ہے۔ یہ لقمان نے 5 باتیں بتائی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا دین کو پکڑو بھائی، دین کے بغیر ہم کہیں نہیں رہیں گے، دین کے بغیر۔ پھر انہوں نے کہا مال بھی ذرا پیسہ رکھو،
ہرچے باش باش اندے کے زردار باش تھوڑا سا بھی کسی سے مت مانگو بھی، دینے والے کا حسد کرو، دینے والے کا ہاتھ اوپر، لینے والے کا نیچے، تو کچھ مال کا تھا۔ اس نے پھر کہا حیا بھائی حیا، باقی ساتھی اس کی بھی خیال رکھو بھی۔ پھر اس نے کہا اخلاق اخلاق اخلاق۔ آخری 5 چیز کی تھی وہ سخاوت کا تھا، فیاضی کا تھا، دریا دلی کا تھا، سخاوت۔ اسی طرح حضور نے بھی 5 باتیں بتائی ہیں بھائی۔ حضور نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ کامیاب زندگی کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ حضور نے کہا سب سے پہلے تقویٰ۔ وہ ایک اتنا کمپریہنسو ورڈ ہے تقویٰ، آمرون بالمعروف ینہون عن المنکر وحافظون حدود اللہ، ساری باتیں آ جاتی ہیں ایک لفظ میں۔ ہم تقویٰ کا انگریزی میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں کر سکتے۔ پھر حضور نے کہا تلاوت قرآن، قرآن کو چھوڑ کے ہی نہیں جا سکتے، بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ میری تعریف نہیں ہے کلام صاحب، مگر میری پرسنل لائف میں میں صبح کو 4 پڑھتا ہوں، جب تک 1-2 قرآن کے جز نہیں پڑھتا سارا دن مجھے بیزاری ہے کسی میں نہیں کرنا چاہتا، مگر ایک عادت پڑ گئی ہے یہ تلاوت قرآن۔ علامہ اقبال کو اقبال جو بنایا تھا وہ قرآن تھا بھائی، ایمان و یقین تلاوت قرآن۔ حضور نے بھی کہا تلاوت قرآن، اس کو مت چھوڑو بھی۔ اور خالی ناظرہ پڑھنا نہیں، سوچ سچ کا ایک چیز پہ جو ہے نا وہ لیس للانسان الا ما سعی۔ پوری دنیا جو ہے عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، ساری کا اپنی کوشش سے، اپنی جدوجہد سے، اپنی محنت سے، اپنی کام سے ہم حاصل کر سکتے، اس کے بغیر تو کوئی نہیں سکتا، اس کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے پاس جو تھا وہ تقویٰ تھا، تلاوت قرآن تھا، پھر حضور نے یہ بھی کہا خاموشی، انہیں کہا زیادہ باتیں مت کرو، کیپ یور، ضرورت پڑے تو جب لب کھلے تو موتی نکلے ورنہ بند رہے۔ تو چوتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی میں بھی ایک میسیج تھا، خاموشی، وہ بات لائے کہنا ہو تو حق کو، چوتھی بات جو کہا انہوں نے زبان کھلنا ہو تو حق کے والے کھولو، تقویٰ، تلاوت قرآن، خاموشی، اس کے بعد حق گوئی، ہمیشہ تو بولنا بھی تو ہونا نا، اس کے بعد کیسے حق گوئی۔ اس کے بعد 5ویں بات حضور نے جو کہی اپنی خامیوں پر نظر رکھو، اپنے دوسروں کے برے ہم بہت نظر آ جاتی، ہماری چیزیں نہیں نظر آتی۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس میں ہفت کشور جس سے ہوں تسخیر بے تیغ و تفن، تو بے تیغ و تو ہفت کشور جس سے ہوں تسخیر بے تیغ و تفن، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس یہ سامان بھی ہے۔ 7 چیزیں اللہ میں بخشا ہے، وہ 7 چیزیں یاد رکھ لے تو تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ قوت عقل، قوت فکر، قوت استعمال، قوت حافظہ، قوت تمیز، قوت ارادہ، قوت فیصلہ، یہ چیزوں سے اللہ میں بخش دیا ہے آپ کو۔ ہفت کشور جس سے ہوں تسخیر بتائیے۔ سب سے پہلے قوت فکر، انسان کا دماغ، پھر اس کے بعد جو ہے قوت عقل بھی آ جاتا ہے، قوت استعمال، فکر اور عقل کو استعمال کیجیے گا۔ پھر قوت حافظہ، ہماری میموری تو ہونی چاہیے تھا۔ پھر قوت تمیز، یہ اچھی چیز ڈسکریمنیشن کہتے ہیں نا، یہ چیز اچھی ہے۔ پھر قوت ارادہ، ارادہ نیت ہونا، عزم ہونا، بیداری ہونا، شعور ہونا، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا۔ پھر قوت فیصلہ، فیصلہ کرنے 7 باتیں آ جائیں تو یہ جو کہا وہ ہمارے موضوعات کی 3 باتیں، مذہب، اخلاق، تاریخ۔ مذہب خدا کا رخ بتاتا ہے، اخلاق انسانیت کا رخ بتاتا ہے، تاریخ سزا و جزا کا رخ بتاتا ہے، سزا و جزا کا، وہی معاد کہتے ہیں نا ہمارے پاس قدر ہے۔ اور ہسپانیہ میں بھی ایک بہت بڑے بزرگ تھے بھی، ان کا نام امام شطیبی کہتے ہیں۔ امام شطیبی نے 5 باتیں بتائی تھی، وہ 5 باتیں میں ایک تو دین ہر ایک نے بات بتایا تھا، دوسرا جو تھا انہوں نے یہ نفس کہا، یہ نفس امارہ، نفس امارہ، نفس لوا، نفس مطمئنہ، وہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک ترقی کرو، یعنی گریڈ وغیرہ سے چھوڑ کر اسپریچل جگہ، اسے انہیں نفس کہا۔
پہلے دین کہا، پھر نفس کہا، پھر انہوں نے بھی مال کہا، مال بھی ضرورت ہونا ہے، مال ہے، پھر انہوں نے عقل کا دماغ کہا تھا، سب سے آخر میں نسل کہا، اپنے بچوں کی بھی، یہ بڑی امانت دار ہے، یہ اللہ کی دولت ہے، ہم تو رہیں گے نہ رہیں گے، صالح اولاد بھی تو بڑی اللہ کی نعمت ہے، اپنی نسل کی حفاظت کرو، اپنی نسل آئندہ خاندان، یہ بڑے ہمارے بڑے بزرگوں نے بتایا تھا، نہیں بتایا تھا، بہت اچھا ہے، ویری گڈ. کنڑا کے ادیب ہیں بڑے یو آر اننت مورتی صاحب، ڈاکٹر یو آر اننت مورتی، اور چندر شیکھر کمبار، اور پھر وینکٹ سبیا، جی وینکٹ سبیا. تو ان کو ہم نے یہ بک جو ہے فالو می کنڈی، وہ جو رف بنی ان کو دیا تھا، انہوں تمام نے 3 ماہ 2 ماہ اس کا مطالعہ کیا اور غیر معمولی طور پر متاثر ہوئے الحمدللہ. یہ پرنٹ ہونے کے بعد ہم نے جا کر ان سے پھر ملاقات کی. پھر یہ ویب سائٹ ہم لیپ ٹاپ لے کے دیکھیے، اس میں ای بک کس شکل میں آ رہی ہے، تو لوگ بہت غیر معمولی طور سے متاثر ہوئے اور دعائیں دی. انہوں نے کہا ہے ہمارے کرناٹکا میں آپ کا نام بڑا روشن ہوگا، ماشاء اللہ. ہاں. اور مجھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی عظیم شخصیت کی ایک کنڑا زبان میں آنا، یہ کنڑا زبان کی شان بڑھ گئی، وہ بھی کہا. تو ویب سائٹ پرٹیکولر ای بک کے سلسلے میں انہوں نے بہت متاثر ہوئے. یہ تمام ساری دنیا میں جہاں بھی کنڑا، ہاں کنڑا میں ڈال دیا، ہاں یہ وہی بہت تعجب کیا. تو پھر اور ایک مرتبہ دکھاتا ہوں آپ کو، غور سے دیکھیے اس کو. تو وہ جو ہے ساری دنیا میں اس کو پڑھیں گے، کنڈی گاس کہاں بھی ہے وہ، اگر یہ بک نہیں ملی وہ تو پڑھیں گے. تو جاپان میں بھی ہیں، کہاں بھی ہو، ہاں یو ایس میں کافی جگہ پھیلے ہوئے ہیں. پھر ایک سوامی جی جو شری 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 شیو کمار سوامی جی، یہ ٹمکور کے بڑے مٹ سوامی جی ہیں، ہاں، یہ 105 سال ہیں. تو یہ کتاب جو ہے میں ان کے پاس لے کے گیا تھا، مجھے صبح میں انہوں نے مدعو کیا ان کے، اور تمام کے لیے وہ 1-2 منٹ، 1 منٹ بھی دیتے ہیں وقت. میرے ساتھ 20 منٹ رہے، ہاں، بہت دلچسپ گفتگو رہی، ان سے بہت متاثر ہوئے، اور تمام لوگ ان کا مٹ سوامی. تو تقریباً 8000 لوگوں کو، بچوں کو انہوں نے ایجوکیشن دے رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، تمام متاثر ہیں. تو انہوں نے بھی اس بک کے سلسلے میں بڑے اچھے تاثرات ظاہر کیے. ٹھیک ہے، اب کھانا کھا لیں گے. کھانا کھا لیں، اچھی بات ہے.